اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 13 سے 18، 13 to 18. پچھلے صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے میراث سے متعلق جو مسائل تھے ان میں سے کچھ کا ذکر کیا، کچھ کیسز کو وہاں پر ڈسکس کیا. یہ بات پہلے ہی بیان کی جا چکی کہ اس کی تفصیلات، اس کی تشریحات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان پر موقوف ہیں. اب یہاں پروردگار عالم نے ایک تعبیر استعمال کی اور ارشاد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف کی حدیں ہیں، یعنی یہ لائنز ڈرا کی جا رہی ہیں. ظاہر لائنز ڈرا کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر اس بات کو دیکھا جائے کہ کون ان حدود کا خیال رکھتا ہے اور کون ان حدود کو پھلانگ کر تجاوز کرتا ہے، ٹرانسگریس کرتا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، تو اللہ اس کو داخل کر دے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، اہل جنت کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ سب وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی عظیم کامیابی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدود کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت اور رسول دونوں کا حوالہ دے دیا گیا. گویا یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ پیچھے جو اجمال ہے اس کی تفصیل پیغمبر اکرم کے بیان پر موقوف ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے یعنی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو ان حدود سے تجاوز کرے، جو ان لائنز ڈرا کی گئی ہیں ان کو کراس کرے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اسے داخل کیا جائے گا جہنم کے اندر اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب اہل جنت کا ذکر آیا تو کہا گیا کہ وہ اہل جنت وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، اور جو یہاں پر جو اہل جہنم میں ان کا ذکر آیا تو کہا گیا خالدن فیہا، وہ وہاں پر اکیلا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. یہ جو خالدن کا لفظ ہے یعنی جو سنگولر استعمال ہوا واحد، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک مرگ انبوہ جشن دارت والی کیفیت بھی نہیں ہو پائے گی، بلکہ ایک عذاب کی کیفیت ہوگی اور وہ عذاب کے ساتھ ساتھ قید تنہائی بھی بھگت رہا ہوگا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. ایک سوال جو یہاں پر رہ جاتا ہے وہ یہ کہ یہ جو معصیت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو یہاں پر صرف عمل میں کوتاہی کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے، جبکہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن ہو اور اصول دین پر صحیح عقیدہ رکھتا ہو تو پھر اگر وہ اعمال کے اندر کوتاہی بھی کرے گا تو اعمال کی کوتاہی کی سزا بھگتنے کے بعد اسے جنت میں منتقل کیا جائے گا. مگر یہاں پر خالدن کا لفظ ہے کہ وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو کیا یہ امکان ہے کہ صرف عملی گناہ کی وجہ سے، چاہے وہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا عذاب دے دیا جائے؟ تو یہاں پر ایک بات جو مجموع البیان کے اندر علامہ طبرسی نے کہی ہے اسی کو میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ پروردگار عالم کی اس تعبیر کے لیے علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ المراد بہ من تعدى جمیع حدود اللہ، کہ یہاں پر مراد وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی تمام حدود کی پامالی کر دے اور اس سے تجاوز کرے. وہذہ صفت الکفار، اور یہ کفار کی صفت ہے. یعنی گویا وہ تو پھر ضروریات دین کا بھی منکر ہو گیا، اور یہ پیغمبر اکرم کے انکار تک لے جاتی ہے بات، اور اس کے نتیجے میں کہ انسان کافر بن جاتا ہے. آگے آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر پروردگار عالم نے انتہائی وہ برا فعل جس کو زنا کہا جاتا ہے، ایڈلٹری کہا جاتا ہے، اس کی سزا پر گفتگو فرمائی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو
حکم ہے اور وہ قرآنی آیت کی روشنی ہی میں ہے اور جس کے اوپر ایک اجماع بھی قائم ہے، ایک ایگریڈ اپون ایشو ہے، وہ یہ کہ خدا نہ کرے اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے کوئی خاتون کے ساتھ تو پھر اس کے بعد اس کی سزا کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ زنا محسنہ ہے یا زنا غیر محسنہ ہے۔ اگر زنا محسنہ نہیں ہے، یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ جو شادی شدہ نہیں تھا، ایک خاتون جو شادی شدہ نہیں تھی اور ان کی طرف سے یہ فعل بد ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں سزا اور ہے، وہ سزا ہوگی مئت جلدہ، یعنی ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جو سورہ نور کے اندر اس کا حکم آیا۔ اور خدا نہ کرے کہ اگر زنا محسنہ ہے یعنی شادی شدہ تھے اور پھر بھی یہ کام کیا تو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو پھر یہ قانون اس طریقے سے نافذ ہوگا اور اس کے اوپر اجماع ثابت ہے امت کا، یعنی اسی پر عمل بھی ہے، حدیث بھی ہے اس کے حوالے سے۔ تو یہاں پر جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون تمہاری یعنی تم میں سے کوئی ایسی خاتون اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو پھر کیا کیا جائے گا کہ اس کے اوپر پہلے تو 4 گواہ مانگے جائیں گے۔ یہ 4 گواہوں کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ صرف گناہ ہوا ہے خدا نہ کرے یا ایسا گناہ ہوا ہے کہ جس کے اندر انتہائی درجے کی بے حیائی اور بے باکی شامل ہے۔ یعنی آپ توقع کریں کہ ایک خاتون جو اچھے کردار کی ہو وہ کیا ایسا کر سکتی ہے کہ 4 عادل گواہوں کی موجودگی میں اس فعل بد کو انجام دے؟ اگر وہ اتنی بے باک ہے تو پھر اس کے لیے سزا بھی بہت سخت ہونی چاہیے۔ ابتدائی مرحلے میں جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ اگر 4 گواہ ان کے اوپر آ جاتے ہیں تو ان کو گھر ہی کے اندر نظر بند کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی سبیل نکال دے، یعنی کوئی دوسرا حکم آ جائے۔ وہی دوسرا حکم پھر بعد میں آیا اور اس کے بعد 100 کوڑوں کی سزا آ گئی کہ اب اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ان افراد کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے زنا محسنہ نہ کیا ہو، یعنی شادی شدہ نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا کہ اگر زنا کرنے والے غیر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو اذیت دی جائے گی، یعنی لعنت ملامت کی جائے گی، برا کہا جائے گا تاکہ انہیں احساس جرم پیدا ہو۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ گزارش کی جا چکی کہ یہ دونوں احکام پھر بعد میں تبدیل ہو گئے کہ اگر زنا محسنہ ہے تو پھر سنسار کی سزا ہوگی اور اگر زنا غیر محسنہ ہے تو پھر 100 کوڑوں کی سزا ہوگی۔ اگلی آیت جو آیت نمبر 17 ہے اس میں پروردگار عالم نے توبہ کن کی قبول کرنا خدا پر واجب ہے۔ اب ظاہر ہے خدا کے اوپر اگر کوئی چیز واجب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور نے خدا کے اوپر یہ چیز واجب کی ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، یہ جو ہم دوسری جگہ پر قرآن میں پڑھتے ہیں کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا۔ تو اب اس کی ایک اہم شاخ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ توبہ قبول کرنا خدا پر کس کا واجب ہے، کس کی توبہ قبول کرنا واجب ہے۔ یہ واجب کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اعلیٰ کے لفظ سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ خدا پر توبہ قبول کرنا صرف ان کی ضروری ہے کہ جو اگر برائی کرتے ہیں تو اگنورنس کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، اور اس کے بعد فوراً ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ پلٹ آتے ہیں، یعنی وہ اپنی اس برائی کے اوپر اصرار نہیں کرتے، جیسے متوجہ ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ ہے کہ جن کی توبہ اللہ پر قبول کرنا ضروری ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور یقیناً اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور ان کی توبہ نہیں ہے کہ جو برائی کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے۔ قال انی تبت الان، تو اس وقت جب موت کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں۔ نہ ان کی توبہ ولا الذین یموتون وهم کفار، نہ ان کی توبہ کہ جو مرتے ہیں اور کافر مرتے ہیں۔ اب ظاہر کافروں کا پھر مرنے کے بعد توبہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ میدان قیامت میں یا قبر میں جانے کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ افراد کہ جو پہلے جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو پھر وہی افراد ہوئے کہ جو مسلمان ہیں، تو ان لوگوں کی بھی توبہ قبول کرنا پروردگار عالم کے ذمے پر نہیں ہے، ان کی توبہ نہیں ہے، بلکہ موت کے آنے سے پہلے پہلے ان کو توبہ کر لینی ہے۔ یہ بڑی ہمت شکن آیتیں ہیں، علامہ سید علی نقوی صاحب کی تعبیر یہی ہے، اور واقعاً بڑی ہمت شکن آیت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے توبہ کو کچھ خاص شرائط کے ساتھ مقید کیا ہے۔ ہاں، اس کے اندر ایک گنجائش جو نکالی ہے وہ یہی ہے کہ قبول توبہ کا وجوب جو ہے وہ اللہ
اللہ کی لفظ سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے بس ان کے لیے. ذمے کا مطلب ہے لازماً توبہ قبول کرنا. اسے کہا گیا ہے کہ یہ بس ان کے لیے ہے جو جلد ہی توبہ کر لیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسری صورت میں فضل و کرم کی وجہ سے بھی توبہ قبول کرنا غیر ممکن ہو، بلکہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہو تو وہ آخر وقت بھی توبہ قبول کر سکتا ہے. اس کے رحم و کرم پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی لگا سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہم ارزقنا، پروردگار عالم اس رحم و کرم کا ہمیں بھی مصداق قرار دے اور ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.